دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسلم دنیا ایک ایسے نئے اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے جسے اسلامی نیٹو کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ اتحاد محض ایک خواب ہے یا حقیقت بن سکتا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت بنے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اسلامی نیٹو دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روک سکے گا؟ آئیں آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس وقت اسلامی ممالک کر کیا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم اور میں ہوں کاشف رضا۔ گزشتہ ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک تنظیم کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے اس حملے نے نہ صرف قطر کی خود مختاری کو چیلنج کیا بلکہ خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق مشن کے ناکام ہونے کے بڑھتے اشاروں کے بعد ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا بیک فائر کر گیا ہے۔ نیتن یاہو کو امید تھی کہ وہ اس حملے میں ایک مخصوص گروہ کے دوسرے ممالک میں موجود رہنماؤں کو نشانہ بنا کر گروپ کے خلاف اس لڑائی میں مکمل فتح کے قریب پہنچ سکتا ہے، جس کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے جواب میں ہوا تھا۔ عرب دنیا کی جانب سے اسرائیلی حملے پر شدید تنقید ہوئی ہے، جبکہ اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی بھی آ چکی ہے اور جنگ بندی تک پہنچنے کی امیدوں پر بھی پانی پھر چکا ہے، جبکہ ان 20 یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غزہ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ ایران نے انتباہ کیا کہ اگلا نشانہ سعودیہ عربیہ اور ترکی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پرانے تصور کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ وہ تصور آخر ہے کیا؟ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ ایک ایسا اتحاد جو نیٹو طرز پر ہو لیکن صرف مسلم ممالک پر مشتمل ہوگا۔ یہ خیال نیا نہیں ہے۔ 2015 میں مصر نے شرم الشیخ میں ہونے والی عرب لیگ کے اجلاس میں یہ تجویز رکھی تھی، جس کو اصولی منظوری بھی مل چکی تھی، لیکن فورس کے ہیڈ کوارٹر میں کمانڈ پر اختلافات ہونے کے بعد اس منصوبے پر کھٹائی پڑ گئی۔ اس کے بعد سعودی عرب نے یمن جنگ بندی کے لیے ایک علیحدہ اتحاد تشکیل دیا جس کی قیادت جنرل راحیل شریف کو سونپ دی گئی تھی۔ ریٹائرڈ پاکستانی جنرل کو اس اتحاد کی کمان دینا اس بات کی علامت تھا کہ مسلم دنیا کس حد تک مشترکہ قیادت پر اتفاق کر سکتی ہے، لیکن یہ اتحاد صرف یمن تک محدود رہا، ایک بڑے عالمی پلیٹ فارم کی شکل اختیار نہ کر سکا جس کی توقع تھی۔ اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اسرائیل نے قطر کو نشانہ بنا کر عرب دنیا کے دل میں آگ لگا دی ہے۔ ایران کھل کر کہہ رہا ہے کہ اگر مسلم ممالک متحد نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری طرف قطر، ترکی، پاکستان اور مصر ایک نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ یہ چار ممالک بظاہر اس بات پر متفق ہیں کہ اب مزید خاموشی یا صرف مذمتی قراردادیں کافی نہیں ہیں۔ قطر نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں عرب لیگ کے 22 ممالک اور OIC کے 57 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اسے حسن اتفاق کہیں یا کچھ اور، لیکن یہ اجلاس ابراہیم ایکارڈ کے دستخط کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں نہ صرف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی جائے گی بلکہ ایک مشترکہ فورس بنانے پر بھی غور کر دیا گیا ہے۔ یہ تجویز ہے کہ اگر اسلامی نیٹو وجود میں آتا ہے تو اس کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ میں ہوگا۔ وجہ صاف ہے، مصر کے پاس عرب دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اور وہ اپنے دفاعی ڈھانچے کو ایک علاقائی کمان میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اتوار کے روز وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران کہا کہ عالمی نظم و ضبط کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم الثانی نے ایکس پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ عرب اور دیگر اسلامی ممالک سے سربراہی اجلاس میں واضح اور عملی فیصلے اپنانے کی اہمیت پر زور دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس اجلاس کے حوالے سے خاصا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایک صحافی نے امید ظاہر کی کہ سربراہی اجلاس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے اور عرب اور اسلامی ممالک سے اسرائیلی سفیروں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صحافی نے مطالبہ کیا کہ سربراہی اجلاس ایک واضح پیغام بھیجے کہ عرب قوم پہلے کی طرح تقسیم نہیں ہے اور یہ کہ کسی ایک پر حملہ تمام مسلم ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دوحہ سربراہی اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسرائیلی حملے کے بعد قطری وزیر اعظم کی واشنگٹن کے دورے پر بھی کافی تنقید سامنے آ رہی ہے۔ یمنی سیاستدان اور ماہر تعلیم شیخ حسین عزیب بھی ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ انہوں نے دوحہ سربراہی اجلاس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد صرف مردہ پیدا ہوگا۔
شیخ حسین حزیب نے طاقت کے استعمال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ جو زبان سمجھتے ہیں اس پر عرب حکومتوں کو عبور حاصل نہیں ہے۔ یہ کافی سخت تنقید تھی۔ حماد ناصر منیف نامی سوشل میڈیا صارف کو بھی سربراہی اجلاس سے مذمت سے بڑھ کر کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نیٹو کا کردار کیا ہوگا؟ کیا یہ اتحاد صرف اسرائیل کے خلاف ہوگا یا خطے میں کسی بھی بیرونی جاہلیت کے خلاف متحرک ہوگا؟ ماہرین کے مطابق اس اتحاد کے ممکنہ مقاصد یہ ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ کسی بھی عرب یا مسلم ملک پر حملے کی صورت میں مشترکہ دفاع، دہشت گرد تنظیموں یا علیحدگی پسند تحریکوں کا مقابلہ کرنا، مغربی طاقتوں پر دباؤ ڈالنا کہ مسلم دنیا اب بکھری ہوئی نہیں بلکہ متحد ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو واضح پیغام دینا کہ مزید جاہلیت برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات یا خدشات بھی درج ذیل ہیں کہ سب سے بڑا سوال قیادت کا اٹھتا ہے۔ کیا یہ اتحاد سعودیہ عرب کی قیادت میں ہوگا یا مصر کی قیادت میں؟ پاکستان اور ترکی جیسے بڑے ممالک اس کمان کو کس حد تک قبول کریں گے اور یا قبول نہیں کریں گے؟ دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ مسلم دنیا پہلے ہی ایران اور سعودیہ عرب کی سرد جنگ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ راحیل شریف کی زیر قیادت جو فوجی اتحاد پہلے سے سعودیہ عرب میں موجود ہیں اسے ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس اتحاد کو تنقید کا سامنا بھی رہا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد دراصل صرف سعودی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یمنی جنگ اس کے واضح مثال ہے۔ اگر اسلامی نیٹو بھی اس طرز پر ہوا تو کیا یہ ایک غیر جانبدار عالمی فورس کی بجائے صرف چند طاقتور ممالک کے مفادات کا تحفظ بن جائے گا؟ ایک اور اہم پہلو بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے، وہ ہے اقتصادی۔ اگر اسلامی نیٹو قائم ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ معاشی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ تیل کی سپلائی روکنا یا اسرائیل کے حامی ممالک کے ساتھ تعلقات قطع کرنا اس کی ممکنہ ہتھیار ہونے چاہیے، لیکن کیا واقعی عرب ممالک اتنی بڑی معاشی قربانی دینے کو تیار ہوں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں امکانات کی طرف۔ اگر یہ اتحاد قائم ہو گیا تو مسلم دنیا پہلی بار جدید تاریخ میں ایک مشترکہ دفاعی پلیٹ فارم رکھ پائے گی۔ یہ نیٹو کے برابر تو نہیں، لیکن کم از کم ایک ایسا سگنل ضرور ہوگا کہ مسلم ممالک اب مزید بکھرے نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف اگر یہ اتحاد صرف باتوں اور اجلاس تک محدود رہا تو یہ ایک اور ناکام تجربہ ثابت ہوگا، جیسا کہ ماضی میں کئی بار ہوتا آیا ہے۔ ناظرین، اسلامی نیٹو کا خواب حقیقت بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتحاد اور قربانی درکار ہے۔ یہ فیصلہ قطر میں ہونے والے سربراہی اجلاس کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عرب اور مسلم دنیا واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے یا یہ صرف ایک اور سیاسی نعرہ ہوگا؟ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامی ممالک کا یہ اتحاد دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عزت دے پائے گا اور یہ اسلامی نیٹو تمام مسلمانوں کا دفاع کر سکے گا، بشمول تمام وہ کنٹریز جن پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے؟ ناظرین، کامنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم، کیونکہ سچ ابھی باقی ہے۔